اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زبان پہ کلمات الحق جاری فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کی فراوانی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور محبت کا جو نتیجہ ہے عمل اور اطاعت، اس سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ہم چلتے پھرتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مجسمہ نظر آئیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت سے لے کے سیدنا حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سفر۔ آج کا موضوع بہت ہی اہم ہے، جس میں تقریباً 20 یا 30 سال کی جو ہسٹری وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تو توجہ کے ساتھ آپ نے ساری گفتگو کو سننا ہے۔ ہجری یہ اس کائنات کا وہ دردناک اور المناک سال ہے کہ جس میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو میدان کربلا میں 10 محرم الحرام کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جس طریقے کے ساتھ اپنی ظاہری حیات میں قیامت تک ہونے والے مختلف فتنوں کے متعلق اپنے امت کو آگاہی فراہم کی، اسی طریقے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو یزیدیت کا فتنہ ہے اس کے متعلق پہلے ہی اپنی جو امت ہے اس کو آگاہی فرما دی تھی۔ الصواعق المحرقہ اس میں یہ روایت موجود ہے، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس روایت کو البدایہ والنہایہ اس میں بھی ذکر کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا معاملہ عدل و انصاف پہ قائم رہے گا، یہاں تک کہ اس معاملے کو سب سے پہلے جو شخص خراب کرے گا اس کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ ہوگا اور اس کا نام یزید ہوگا۔ اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فتنے کے متعلق اور بھی بہت زیادہ وضاحت فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ 60 ہجری سے پہلے مجھے موت دے دے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی یہ معلوم ہو چکا تھا کہ 60 ہجری اس سال میں ایسا دردناک واقعہ رونما ہوگا کہ جس کی اس کائنات میں کوئی بھی نظیر نہیں ملتی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہجری کہ جس میں کربلا کا دردناک واقعہ رونما ہوا اس سے قبل مجھ کو موت دے دے۔ اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ 60 ہجری کے 1 سال پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وصال ہو گیا۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین آپ کو میدان کربلا میں شہید کرنے والے، یا وہ لوگ جو کہ میدان کربلا میں آپ کے مقابل آئے، ان کا تعلق کسی عیسائی مذہب کے ساتھ نہیں تھا، وہ یہودی، وہ مجوسی، وہ آتش پرست نہیں تھے، بلکہ وہ مسلمان تھے، اور وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے آپ کو 18,000 خط لکھ کے کوفہ میں بلایا تھا، اور یہ کہہ کے بلایا تھا کہ اب جو حکومت اس پہ یزید کا قبضہ ہو چکا ہے، ہم آپ سے التماس کرتے ہیں، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور آپ ہمارے پاس آ کے جو حکومتی معاملات ہیں ان کو ہینڈل کریں، ہم تمام آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ 18,000 خط امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لکھے گئے، ان کو بھیجے گئے۔ تو امام علی مقام امام حسین جب وہ میدان کربلا میں جاتے ہیں تو آپ کے مخالف وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ برائے نام مسلمان ہوتے ہیں اور جنہوں نے خود خط لکھ کے امام علی مقام امام حسین ان کو
کوفہ میں بلایا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی وجوہات تھیں کہ جنہوں نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے خلاف کھڑا کر دیا؟ وہ کون سی وجوہات تھیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کے خون کو سفید کر دیا اور مسلمان ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہی وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے خلاف تلوار اٹھا کے میدان جنگ میں آ جاتے ہیں؟ تو یہ ساری تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہمیں چند سال پیچھے جانا پڑے گا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو شہادت یہاں سے اس سلسلے کا آغاز ہوا، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت جب ہوئی تو یہ والا معاملہ ختم ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تلوار میان میں ہے، اللہ تعالیٰ کی تلوار میان میں ہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا تو وہ جو تلوار ہے وہ میان سے باہر آ جائے گی، اور قیامت تک وہ جو تلوار ہے وہ اپنے میان کے اندر نہیں جائے گی۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنے جو ہیں ان کی راہ میں جو حائل وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات ہے۔ تو جب آپ کی ذات کو شہید کر دیا جائے گا تو فتنے، فساد اور قتل و غارت اس کا بازار گرم ہو جائے گا، اور یہ سلسلہ چلتا جائے گا یہاں تک کہ قیامت برپا ہو جائیں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تقریباً 12 سال مسلمانوں پہ حکمرانی کی۔ ان 12 سالوں میں سے جو پہلے جو 6 سال تھے وہ تو بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ گزرے، اور جتنے بھی وہ لوگ تھے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نسبت آپ زیادہ خوش تھے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی نسبت جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی طبیعت میں نرمی تھی، تو اس وجہ سے جو لوگ تھے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بہت زیادہ خوش تھے۔ تو پہلے جو 6 سال ہیں وہ تو بہت زیادہ امن و امان کے ساتھ گزرے، لیکن آپ کے دور حکومت کے جو آخری جو 6 سال ہیں ان میں فتنے فساد برپا ہوئے، اور آپ کے خلاف مختلف قسم کے جو الزامات ہیں وہ لگے۔ اب ان تمام کی کیا وجہ ہے، اس کا بھی ایک پس منظر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ میں جو یہودی لوگ ان کے مختلف قبائل آباد تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ مدینہ میں تشریف لے کے آئے تو آپ نے یہودیوں کو مدینہ سے نکال نہیں دیا، بلکہ آپ نے یہودیوں کے ساتھ چند شرائط طے کی اور ان کو کہا کہ آپ اس شہر میں رہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے درمیان کچھ شرائط طے ہوں گی، اگر آپ ان کی پاسداری کرتے رہے تو آپ کو تمام کے تمام حقوق ملیں گے، ہم آپ کی حفاظت بھی کریں گے، لیکن اگر آپ ان معاہدوں کی خلاف ورزی کریں گے تو ہمارا آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی تعلق نہیں رہے گا۔ تو یہودی چونکہ ان کی فطرت میں بد عہدی لکھی ہوئی ہے، تو اس وجہ سے یہ جتنے بھی قبیلے تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بد عہدی کی، کہ جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اکثر لوگوں کو جو مدینہ ہے اس سے نکال کے جو فلسطین ہے اس کی طرف بھگا دیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا دور مبارک آتا ہے تو مدینہ میں جو چند جو بچے کچے جو یہودی رہ جاتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان یہودیوں کو بھی مدینہ سے نکال دیتے ہیں اور مدینہ سے نکال کے فلسطین کی طرف دھکیل دیتے ہیں اور مدینہ کو یہودیت کے وجود سے بالکل پاک کر دیتے ہیں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جب دور مبارک آتا ہے تو جس طریقے کے ساتھ فی زمانہ جو امریکہ اس کے پاس سپر پاور ہے، سب سے زیادہ طاقت اس کے پاس ہے، اسی طریقے کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو دور مبارک تھا اس دور مبارک میں جو شام ہے، شام کے پاس سپر پاور تھی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور مبارک میں
جتنا بھی شام ہے اس کو مکمل کو جو مسلمان ہے وہ فتح کر لیتے ہیں۔ اب اس شام کے علاقے میں عیسائی بھی ہوتے ہیں، یہودی بھی ہوتے ہیں اور مجوسی بھی آباد ہوتے ہیں۔ اب جب ان کافروں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا غلبہ ہو چکا ہے، مسلمانوں نے تلوار کی زور پہ ہمارے ظلم و ستم کو ختم کر دیا ہے اور ہمارے جتنے بھی علاقے ہیں ان پہ قبضہ کر لیا ہے، تو ان میں بہت زیادہ جو ان سے لوگ تھے وہ منافقت کا انہوں نے لبادہ اوڑھا اور منافقت کا لبادہ اوڑھ کے وہ اسلام میں داخل ہو گئے، جبکہ ان کے باطن ان کے اندر کفر تھا۔ اندرونی طور پہ وہ یہودی تھے، اندرونی طور پر وہ مجوسی تھے اور اندرونی طور پر وہ عیسائی تھے۔ اب جب یہودی ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مدینہ سے نکال کے فلسطین کی طرف جب آپ ان کو دھکیل دیتے ہیں تو یہودیوں کو اپنی یہ والی جو بے عزتی ہے وہ برداشت نہیں ہوتی۔ اب یہودیوں میں ایک شخص ہوتا ہے کہ جس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا یہودی۔ عبداللہ ابن سبا یہودی یہ تاریخ کی بہت ہی اہم شخصیت ہے، اور یہی وہ شخص ہے کہ جس کی وجہ سے بعد میں جتنے بھی فتنے رونما ہوئے سب کا جو ان سا کریڈٹ وہ اس شخص کو جاتا ہے۔ تو عبداللہ ابن سبا یہودی یہ بہت ہی شاطر اور چلاک شخص تھا۔ تو اس نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہمارا بہت ہی زیادہ ذلت امیز سلوک ہو چکا ہے، تو اس نے پھر کیا کیا کہ ظاہری طور پہ اس نے کلمہ پڑھا لیکن اندرونی طور پہ یہ یہودی تھا۔ ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جب دور حکومت ہے اس وقت یہ مدینہ میں آ جاتا ہے، تو چونکہ بنیادی طور پر یہ بہت ہی چلاک اور شاطر انسان ہوتا ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت ہی نرم مزاج اور بہت ہی بردبار قسم کے انسان تھے۔ تو یہ عبداللہ ابن سبا یہودی یہ آپ کے نرم رویے کا، نرم لہجے کا یہ فائدہ اٹھاتا ہے اور فائدہ اٹھا کے آپ کے قریب آ جاتا ہے۔ آپ کے جب قریب آتا ہے تو اپنی جو سازشیں ہیں ان کو شروع کر دیتا ہے، اور اسی دوران ہی اپنے جو ہم نوا ہے ان کو یہ اکٹھا کرتا ہے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اور وہ لوگ کہ جن کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مختلف حکومتی عہدوں پہ مقرر کیا ہوتا ہے ان کو بدنام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی لوگوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق یہ بات مشہور کرتا ہے کہ حضرت عثمان غنی یہ تو اپنے رشتہ داروں کو بہت زیادہ مال و دولت دیتے ہیں۔ کبھی یہ لوگوں میں یہ افواہیں وہ مشہور کرتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو جو جید صحابہ اکرام ہیں ان کو چھوڑ کے اپنے ان کے جو رشتہ دار ہیں کہ جن کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ ہیں ان کو حکومتی عہدے دیتے ہیں، ان کو حکومتی عہدوں سے نوازتے ہیں۔ اور کبھی یہ جو نئے مسلمان ہوتے ہیں ان میں یہ بات مشہور کرتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت ان کا حق نہیں تھا، بلکہ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت ان کا حق تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ظلماً اور ناجائز طور پہ نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ خلافت پہ متمکن ہوئے ہیں۔ تو مدینہ میں آ کے اس شخص نے عبداللہ ابن سبا یہودی نے یہ والا جو فتنہ ہے اس کو برپا کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کو عبداللہ ابن سبا یہودی اس کے مذموم عزائم ان کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی تو آپ عبداللہ ابن سبا یہودی کو مدینہ سے باہر نکال دیتے ہیں، آپ اس کو شہر بدر کر دیتے ہیں۔ اب عبداللہ ابن سبا یہودی وہ پھر بھی اپنے مشن سے باز نہیں آتا، بلکہ وہ علاقے کہ جن کو مسلمانوں نے نیا نیا فتح کیا ہوتا ہے، کہ جن میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو کہ ابھی نئے نئے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہوتے ہیں، یہ عبداللہ ابن سبا یہودی ان علاقوں کا سفر کرتا ہے۔ یہ مصر میں جاتا ہے، یہ عراق میں جاتا ہے، یہ کوفہ میں جاتا ہے، اور وہاں پہ جا کے یہی جو ان سی باتیں ہیں یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلاف جو باتیں ہیں ان کو مشہور کرنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی ایک ٹیم یہ بناتا ہے اور ان باتوں کو اتنا مشہور کرتا ہے کہ اس کو پروپیگنڈے میں اس کے فتنوں فساد میں بہت زیادہ جو سچے مسلمان ہوتے وہ بھی آ جاتے ہیں۔ الغرض یہ سلسلہ اسی طریقے کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو خلافت اس کے جو آخری ایام وہ آ جاتے ہیں. اب عبداللہ ابن سبا یہودی یہ اپنے مشن کے تحت یہ لگا رہتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق جو الزامات ہیں ان کا سلسلہ گرم رکھتا ہے اور تقریباً 2000 کا لشکر یہ تیار کرتا ہے اور وہ 2000 کا لشکر حاجیوں کا روپ دھار کے وہ مدینہ کی طرف رخ کرتا ہے. ظاہری طور پہ تو وہ اس نیت کے ساتھ لوگوں کو یہ شو کروا کے نکلے تھے کہ ہم حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن اصل ان کا مقصد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ان کی جو خلافت ہے اس سے دستبردار کرنا ہوتا ہے. 2000 کا لشکر عبداللہ ابن سبا یہودی اس کی پلاننگ کے تحت کوفہ سے، مصر سے، بصرہ سے روانہ ہو کے وہ مدینہ کی طرف آتا ہے اور مدینہ کی طرف آ کے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلاف جو علم بغاوت وہ بلند کر دیتا ہے اور آپ پہ مختلف قسم کے جو اعتراضات وہ وارد کرتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اس معاملے کو دیکھتے ہیں تو مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کو وہ جو لوگ جو کہ 2000 لوگ جو کہ آپ کے خلاف بغاوت کرنے کی نیت سے آئے ہوتے ہیں، آپ حضرت علی کو ان کے پاس بھیجتے ہیں اور آپ ان کو حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ ان کے پاس جائیں اور آپ ان کے پاس جا کے ان کے جو ان سے اعتراضات ہیں ان کے جوابات دیں. تو البدایہ والنہایہ اس میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ تفصیل کے ساتھ اس باتوں کو ذکر کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان ان کے مخالفین کے پاس جاتے ہیں اور ان کے مخالفین کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ آپ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف جو آپ بغاوت کرنے کے لیے آئے ہیں تو اس کی وجوہات کیا ہیں. تو آگے سے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ پر مختلف قسم کے اعتراضات کرتے ہیں. تو مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کے جتنے بھی اعتراضات ہوتے ہیں ان تمام اعتراضات کے دندان شکن جواب دیتے ہیں. تو گویا کہ یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات کا دفاع کرنا یہ کسی عام صحابی کی سنت نہیں بلکہ یہ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کی سنت ہے. تو مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے حق میں آپ کے جو مخالفین ہیں ان کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں. حضرت عثمان کے جو مخالفین ان سے مولا علی کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو حضرت عثمان سے کیا کیا اختلافات ہیں، آپ ان پہ کون کون سے الزامات لگاتے ہیں. پہلا وہ اعتراض یہ حضرت عثمان پہ کرتے ہیں کہ آپ نے قرآن پاک کے جو نسخے ہیں آپ نے ان کو جلایا. اب اس کا بھی ایک پس منظر ہے. قرآن پاک کا جو جمع و تدوین والا وہ جتنا بھی واقعہ ہے وہ پہلے میں درس قرآن میں آپ کو بیان کر چکا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور خلافت میں جو قرآن ہے یہ کتابی صورت میں جمع ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ جو قرآن ہے کتابی صورت میں موجود نہیں تھا بلکہ صحابہ کرام کسی نے ہڈیوں پہ قرآن پاک کو لکھا تھا، کسی نے چمڑے پہ لکھا ہوا تھا، کسی نے پتوں پہ لکھا ہوا تھا، کسی کے سینے میں یہ زبانی محفوظ تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں یہ کتابی صورت میں قرآن پاک موجود نہیں تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا دور خلافت آیا تو آپ نے قرآن پاک کو ایک کتابی صورت میں جمع کیا. پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا دور آتا ہے تو چونکہ بہت زیادہ لوگ یہ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہوتے ہیں تو قرآن کے متعلق ایک جو فتنہ ہے وہ برپا ہو جاتا ہے. وہ فتنہ یہ برپا ہوتا ہے کہ قرآن پاک جو ہے یہ 7 قراتوں میں نازل ہوا ہے. قرآن پاک 7 قراتوں میں نازل ہوا ہے، ایک قرات میں نازل نہیں ہوا. یہ جو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں نا یہ قرآن پاک کی ایک قرات ہے. اس کے علاوہ 6 اور قراتیں ہیں اور یہ جو قراتیں مختلف اس کا یہ مطلب ہے کہ بعض جو الفاظ وہ مختلف ہیں. الغرض یہ بھی ایک تفصیل طلب موضوع ہے. تو قرآن پاک جو ہے یہ 7 جو قراتیں ہیں ان میں نازل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابتداً یہ حکم ارشاد فرمایا تھا کہ جس کو جو قرات آسان لگتی ہے اس قرات میں وہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرے. اب چونکہ نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے تو ایک لشکر میں کافی جو مسلمان وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ہر کوئی اپنی اپنی قرات کے مطابق جو قرآن پاک ہے اس کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے. تو وہاں پہ ایک پھر فتنہ برپا ہو جاتا ہے. جو مسلمان ہیں وہ ایک دوسرے کو یہ کہنے لگ جاتے ہیں
کہ جس قرات میں ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پاک کی صرف وہی قرات درست ہے، تم جو قرات کر رہے ہو قرآن پاک کی وہ والی قرات درست نہیں ہے۔ تو چونکہ نئے نئے مسلمان لوگ ہوتے ہیں اور یہ خدشہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ان سے نعوذ باللہ معاذ اللہ اسلام سے پھر نہ جائیں یا کوئی برا عقیدہ نہ اپنا دیں، تو صحابہ کرام و حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو آپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ والا معاملہ پیش آ گیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومتی سطح پہ ایک حکم نامہ جاری کرتے ہیں اور چند صحابہ کرام ان کی ٹیم بناتے ہیں اور ٹیم بنا کے ان کو یہ حکم دیتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے آپ نے اس کو قریش کی جو قرات ہے اس پہ اکٹھا کرنا ہے۔ تو صحابہ کرام قرآن پاک کو قریش کی جو قرات ہے، جو کہ اب ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے، یہ قریش کی قرات ہے، اس پہ قرآن پاک کو یکجا کرتے ہیں اور باقی قرآن پاک کے جتنے بھی نسخے ہوتے ہیں آپ ان کو پانی کے ساتھ دھلاتے ہیں اور قرآن پاک جو لکھا ہوتا ہے اس کو صاف کرواتے ہیں، کیونکہ اب تو یہ پرنٹنگ کا زمانہ ہے نا، اب تو کوئی بھی کتاب یا قرآن پاک چھپتا ہے تو پرنٹ ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے اگر ہم پانی کے ساتھ دھوئیں بھی تو قرآن پاک کے جو الفاظ وہ دور نہیں ہوتے۔ لیکن پرانے زمانے میں سیاہی کے ساتھ صفوں پہ لکھا جاتا تھا، تو اگر وہ پانی ان کے اوپر بہایا جاتا تو وہ لفظ وہ صاف ہو جاتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کے جو بقیہ نسخے ہیں ان کو پہلے اچھے طریقے کے ساتھ دھویا جائے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس بات کو ذکر کیا اور ان کو دھونے کے بعد قرآن پاک کے جتنے بھی نسخے ہیں ان سب کو جلا دیا جائے تاکہ مسلمانوں میں دوبارہ یہ والا جو فتنہ ہے وہ برپا نہ ہو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حکم پہ قرآن پاک کے جو مصحف ہوتے ہیں ان کو جلا دیا جاتا ہے۔ تو وہ جو لوگ ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر پہلا یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے قرآن پاک کے جو نسخے ہیں ان کو جلایا۔ تو مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ آپ نے قرآن پاک کے نسخوں کو اس وجہ سے جلایا تاکہ مسلمانوں میں دوبارہ فتنہ و فساد برپا نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وہ تفسیر قرطبی اس کے مقدمے میں اس بات کو ذکر کرتے ہیں، مولا علی نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جگہ پہ اگر میں بھی ہوتا اور میرے دور حکومت میں یہ والا جو سا معاملہ ہے وہ درپیش آیا ہوتا تو میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرح جو قرآن پاک کے نسخے ہیں ان کو جلا دیتا تاکہ جو مسلمان ہیں وہ دوبارہ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ ایک اور روایت موجود ہے جس میں لکھا ہے کہ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی انہوں نے یہ جو کام کیا تو انہوں نے جتنے بھی صحابہ کرام ہیں تمام صحابہ کرام سے مشاورت کی اور مشاورت کرنے کے بعد آپ نے یہ والا جو سا کام وہ سر انجام دیا۔ تو گویا کہ اس کے باوجود بھی اگر کوئی آپ پر یہ الزام لگائے کہ آپ نے قرآن پاک کے نسخوں کو جلایا تو وہ صرف حضرت عثمان پہ یہ الزام نہیں ہوگا بلکہ وہ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر بھی یہ الزام عائد ہوگا۔ اسی طرح وہ جو مخالف تھے انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہ دوسرا الزام یہ عائد کیا کہ آپ نے حالت سفر میں جو نماز قصر ہے اس کو ادا نہیں کیا۔ آپ جب مدینہ سے آپ مکہ میں گئے تو وہاں پہ آپ نے مکمل نماز پڑھی، آپ نے نماز کو قصر نہیں کیا۔ تو مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس کا یہ جواب ارشاد فرمایا کہ آپ نے نماز کو قصر اس وجہ سے نہیں کیا کیونکہ 3 ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پہ آپ جو نماز اس کو قصر نہیں کریں گے، ان میں سے ایک آپ کا سسرال بھی ہے۔ اگر آپ اپنے سسرال میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کی شادی ہوئی ہے تو اگرچہ آپ سفر کر جاتے ہیں، جو مسافر کے جو احکامات آپ پہ لاگو ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کا وہ سسرال ہے تو آپ نماز کو قصر نہیں کریں گے بلکہ آپ نماز کو مکمل پڑھیں گے۔ تو مولا کائنات شیر خدا حضرت علی انہوں نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ آپ نے مکہ میں نماز کو قصر اس وجہ سے نہیں کیا کہ وہاں پر تو آپ کا سسرال ہے اور مکہ میں کہ تو آپ کی بہت زیادہ جائیدادیں تھیں، تو اس وجہ سے آپ نے جو نماز قصر اس کو ادا نہیں کیا۔ 2 جوابات ارشاد فرما دیے۔ تیسرا جو مخالف حضرات انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر یہ اعتراض کیا کہ آپ نے جید صحابہ کرام ان کو چھوڑ کے وہ لوگ کہ جن کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ تھا اور وہ کم عمر اور نو عمر تھے ان کو آپ نے حکومتی عہدوں سے نوازا۔
تو مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا یہی جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بنو امیہ کو دوسرے جو قریش کے جو لوگ تھے ان پہ ترجیح دی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قریش کو دوسرے قبیلے والوں کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ اور اگر آپ یہ بات کریں کہ آپ نے کم عمر نو عمر جو نوجوان ہے آپ نے ان کو جو حکومتی عہدوں ان سے نوازا، تو آپ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حضرت اسامہ بن زید کو شام کی طرف جو لشکر روانہ کیا تھا آپ نے اس کو سپہ سالار مقرر کر کے بھیجا، جبکہ آپ کی عمر بھی کم تھی اور اس کے علاوہ آپ کے علاوہ اور بھی جید صحابہ کرام موجود تھے۔ تو اگر آپ یہ حضرت عثمان پہ یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ تو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں کیا۔ اس کے علاوہ آخر میں مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس جنت کی کنجیاں ہوتی نا تو وہ لوگ کہ جن کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہے، میں ان تمام کو جنت میں داخل کر دیتا۔ الغرض حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر جتنے بھی اعتراضات ہوتے ہیں، مولا کائنات شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام کے تسلی بخش جواب دیتے ہیں۔ اب وقتی طور پہ وہ جو باغی ہوتے ہیں وہ دوبارہ اپنے اپنے جو علاقے ہیں ان کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد دوبارہ کثیر تعداد میں وہ مدینہ میں آتے ہیں اور مدینہ میں آ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے یہ مطالبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ جو خلافت ہے اس کو چھوڑ دیں، آپ خلافت کے حقدار نہیں ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ اس معاملے کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پہلے ہی یہ باتیں ارشاد فرما دی تھی، کیا عثمان تم پہ ایسا زمانہ بھی آئے گا تم کو ایک جبہ ایک قمیض پہنائی جائے گی اور لوگ اس قمیض کو اتارنا چاہیں گے، لیکن اے عثمان تم نے اس قمیض کو نہیں اتارنا۔ تو حضرت عثمان کہتے ہیں اس سے مراد خلافت ہے۔ تو جب لوگوں نے یہ کہا کہ آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور نے مجھے سختی کے ساتھ یہ حکم ارشاد فرمایا تھا کہ لوگ تم کو خلافت سے اتارنا چاہیں گے لیکن تم نے خلافت سے نہیں اترنا۔ اب موضوع اور بھی وہ تفصیل طلب تھا۔ اس شہادت عثمان اس کا سیدھا تعلق شہادت حسین سے ہوتا ہے۔ یہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور میں جو فتنے برپا ہوئے ان کے وہ جو مسلمان ایک دوسرے کے خلاف ہوئے اس کا آغاز حضرت عثمان کی شہادت سے ہوا تھا۔ تو یہ تو حضرت عثمان کے دور میں جو فتنے برپا ہوئے یہ اس کا تذکرہ تھا۔ ابھی مولا کائنات شیر خدا حضرت علی ان کے دور کی بھی ایک مکمل تفصیل ہے کہ کیسے مسلمانوں کے درمیان 3 جنگیں ہوئیں اور اس کے بعد جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دور آیا، پھر امام حسین ان کا دور آیا، تو یہ جو تمام چیزیں ہیں ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اور یہ ایسی باتیں ہیں کہ اگر آپ ان کا مطالعہ تاریخ کی کتابوں سے خود کریں گے نا تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے متعلق بہت ہی عجیب و غریب قسم کی جو باتیں وہ ملتی ہیں۔